Nazareen, welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी. I'm your host आयशा गिलानी. हम अभी मौजूद हैं अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में. कहानी पाकिस्तानी में हम आप तक पहुंचाते हैं वो कहानियां जो पर्दा उठाती हैं लोगों की जिंदगियों के यूनिक पहलुओं से. मुझे चंद बहुत दिलचस्प और मुतासिर कुन कहानियां मिली एक पाकिस्तानी अमेरिकन फैमिली के घर में जाकर, जिनके इंटरेस्ट और काम जितने भी मुख्तलिफ हैं, उनका आपस का रिश्ता उससे कई गुना गहरा है. आइए मिलिए जैदी फैमिली से. हॉलीवुड की एक टैलेंटेड फैमिली से मुलाकात. बेटी एक अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और एक्टर. बेटा एक कामयाब प्रोड्यूसर, राइटर और फिल्म्स, वीडियो गेम्स और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज में एग्जीक्यूटिव. और वालिदैन ऐसे जो रखते हैं अपनी एक अलहदा शनाख्त. इस वक्त मैं आपको मिलवा रही हूँ नजला जैदी से. उन्होंने 15 साल सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के फिल्म स्टडीज डिपार्टमेंट में पढ़ाया है. रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी UCLA में नजला पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने स्क्रीन राइटिंग में मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स हासिल किया. उनका ये सफ़र कैसा रहा और अमेरिका में एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या तजुर्बा रहा है, आइए लेट्स टेक अ क्लोजर पीक इनटू द लाइफ ऑफ नजला जैदी. मेरा सफ़र ऐसा था जैसे यूजुअली एवरेज पाकिस्तानी बच्चों को होता है कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी स्कूल में और मेरे पेरेंट्स ऑलवेज चाहते थे कि मैं मेडिकल स्कूल जाऊं. लाहौर में पैदा हुई थी. मैं एक्चुअली मेडिकल स्कूल में नहीं थी, बट मैं गई प्रोग्राम में, मगर कभी उसमें खुश नहीं थी. मैं नहीं करना चाहती थी, मेरा न कभी वो पैशन नहीं था. तो आई फेल्ट लाइक मैं ऑलवेज अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करने के लिए कर रही हूँ. और फिर बाद में मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं करना है. तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा ओके लॉ स्कूल चली जाएं, बिकॉज वो सब चाहते हैं कि लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. और मेरी डिग्री फ़िलासफ़ी एंड हिस्ट्री में है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में. उसके बाद फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई, जैसे नॉर्मली हो जाती है. हमारी शादी हो गई थी. आई न्यू कि मैं ग्रेजुएट स्कूल जाना चाह रही हूँ. उस वक्त मैं एडमिशन मेरी हो गई थी न्यूयॉर्क में इन लॉ स्कूल में, मगर वहाँ पे भी मेरा दिल उसमें नहीं था. एंड दैट टाइम हम कैलिफोर्निया मूव हो गए. एंड जब हम कैलिफोर्निया आए तो हमारा बेटा हुआ. एंड जब हमारा बेटा 9 मंथ्स का था, फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लास लेती हूँ. एक औरत होते हुए उसके साथ क्या मुश्किलात आती है? औरत के साथ तो इवन वर्स है. इवन मैं अब हूँ एक वुमेन इन फिल्म की भी मैं मेंबर हूँ अब, एंड देन UCLA की मेंबर हूँ, एंड देन अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट. एंड राइट नाउ अमेरिका में बहुत बड़ा पुश हमारा हो रहा है कि वुमेन के डायरेक्टर्स के चांस लोग नहीं देते हैं, हॉलीवुड नहीं देती. $1 मिलियन मूवी बनाना औरत के लिए बेहद मुश्किल है. एंड सो अब हमारे मेरे ग्रुप्स हम गेटिंग टुगेदर एंड हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ दें. बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो assume करते हैं कि एक सिर्फ मैन एक डायरेक्ट कर सकते हैं, which makes no sense. And then plus being a woman, another thing is as a woman director and writer, मैं तो always जब मैं लेक्चर भी करती हूँ once every semester सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के फिल्म डिपार्टमेंट में, और मैं always लड़कियों को कहती हूँ कि look, nothing can stop you but yourself. यहाँ कहते हैं कि ग्लास की सीलिंग है. मैं कहती हूँ कि मेरे बहुत खूबसूरत जो हाई हील्स हैं वो उनने तोड़ दिए सीलिंग ऑलरेडी आपके लिए. एंड अब आगे जाएं एंड बिलीव इन योर सेल्फ, कि बिलीव कि मैं कर सकती हूँ. बिकॉज अगर हम अपने आप में बिलीव करेंगे देन वी कैन डू इट, एंड स्पेशली फॉर वुमेन. अपनी फिल्म्स मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, एक फीचर डॉक्यूमेंट्री बनाई है. जब मैंने अपने फिल्म्स बनाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक बात होती है कि एक औरत को ऑलवेज द नाइसेस्ट पर्सन होना चाहिए ऑन देयर सेट. बिकॉज आप सारी औरतों के लिए इम्प्रेशन बना रही हैं. इफ़ यू आर गोना एक्ट चाइल्डिश एंड हैव टेम्पर टैंट्रम एंड मिसबिहेव करेंगी, तो ये सारी फिल्म मेकर्स, वुमेन फिल्म मेकर्स पे बैड इम्प्रेशन हो जाता है. तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि जब मैंने फिल्म बनाई है, जब कोई भी इवन मैं कमर्शियल्स बनाती हूँ चैरिटी के लिए, एवरी टाइम सारी हमारी कास्ट एंड क्रू कहते हैं कि वी विल वर्क विद यू एनी टाइम एनी प्लेस इन द वर्ल्ड.
because I make sure کہ میں سب سے treat کرتی ہوں, respect سے treat کرتی ہوں, سب کے ساتھ صحیح behave کرتی ہوں, because we're all working together. یہ بہت collaborative art form ہوتا ہے. I bear witness to that. تو looking back, آپ کی اتنی ساری کامیابیاں ہوئی ہیں ماشاء اللہ. What would you say is your one greatest achievement if you had to choose one? I think there's two. Number one is that میں نے ایک بہت اچھا بیٹا raise کیا. I'm very proud of my son. He's a student. And secondly is یہ جو مجھے my education, جو مجھے فلم میں ایجوکیشن ملی ہے. Because میں سب کو کہتی ہوں کہ ایجوکیشن جو بھی آپ چیز کرنا چاہیں, you must do your education in that. Because if you want to be the best in something, تو وہ learn اپنی craft learn کریں. Looking back, what would you say is your one greatest regret? My greatest regret is جب میں film school جا رہی تھی, تو basically I was raising my son alone at that time. And I wish کہ اس وقت میں more intern type positions کرتی, different studios and stuff. And I was writing, but I was taking care of my son. So if I had those opportunities, I think that maybe میں اور آگے ہو سکتی تھی career میں. But at the same time, I really believe کرتی ہوں کہ جہاں you're supposed to be life میں آپ وہیں ہوتے ہیں. And honestly, I think it's made you the extremely strong woman that you are today. Thank you. That's true. No, that's true. And it's true. And I think it's important for women to be strong. Because ہم mothers بھی ہو سکتی ہیں, ہم wives بھی ہو سکتی ہیں, مگر ہم اپنی بھی چیز کر سکتے ہیں. And even میں کہتی ہوں کہ اگر ایک عورت کبھی زندگی میں جاب بھی نہ کرے, it doesn't matter. مگر آپ کی ایجوکیشن سے آپ بہتر mother بنیں گی, آپ بہتر wife بنیں گی, آپ situations better handle کر سکیں گی. So what helps you get through those tough times? How do you build that thick skin? The thick skin really comes up in I think experience set. And then, and a lot of rejection. اس میں بے حد rejection ہے, which any kind of art میں usually rejection ہوتی ہے. You have to understand کہ یہ personal نہیں ہے. And honestly, جتنی دفعہ criticize ہوتا ہے and rewrite ہوتا ہے, اس سے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے. Like جب میں ابھی میں نے ایک finish کیا ہے comedy, مگر میں کسی کو نہیں دکھاؤں گی until جس لوگوں کو میں trust کرتی ہوں نا. میرا بھائی ایک ہے, film میں also I really respect is his opinion. I mean many times میں نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا, میں نے نہیں لکھنا ہے, اور پھر نیکسٹ ڈے میں ڈشز دھو رہی ہوتی ہوں, میں یہ آئیڈیا کر سکتی ہوں, میں یہ مووی بنا سکتی ہوں. So that's why I think it's part of your soul. وہ جو خواتین یا ایون little girls who are watching this right now اور وہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں بھی ہالی ووڈ میں یا فلم انڈسٹری میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں, آپ ان کے لیے کیا ایڈوائس دے سکتی ہیں؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ جو مجھے ایک پروڈیوسر نے my first job میں مجھے ایڈوائس دی تھی کہ always اپنا رسپیکٹ رکھیں. You can do good things without going the dark route. And ہر چیز میں, especially Hollywood, there is always a dark path and there's a light path. And it's very important کہ you don't have to do bad things, کہ you are somebody that the girls can look up to. وہ جنہوں نے آپ کو کہا تھا کہ you should strive to be a good role model for girls, I'm sure اب وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے, because that's absolutely what you are now. Thank you. Phew, talk about girl power. ویسے اس فیملی میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. اس کا کیا مطلب؟ You'll see. بس ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. Welcome back from the break. بریک سے پہلے آپ ملے نجلا زیدی سے, جن کی فلمز کو انٹرنیشنل ایوارڈز مل چکے ہیں. جب وہ ایک فلم کو پروڈیوس کرنا چاہتی ہیں, وہ جاتی ہیں اپنے بھائی حماد کے پاس. حماد نے بھی اپنی بہن کی طرح ہالی ووڈ میں کامیابی حاصل کی ہے. رائٹرز گلڈ آف امریکہ اور دی کان فلم فیسٹیول پریس جیسے مقبول ایسوسیشن سے تعلق رکھتے ہیں. یہی نہیں اور بھی بہت کچھ. اتنا سب کچھ حماد کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ میں نے ان سے ان کی زندگی کے مختلف پہلو کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کی, جس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ حماد نے اپنی تمام زندگی میں ایک ایسی چیز کو فیس کیا ہے جس سے انہوں نے کبھی بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا. دیکھیے ان کی انکریڈبلی انسپائرنگ یہ کہانی. میں اتنا نادان ہوں کہ اپنے بچپن کے خوابوں سے دستبردار نہیں ہو رہا, اس لیے میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی کے معاملے میں در حقیقت نادان ہی ہونا چاہیے. What's it like working with your sister? It's hell. ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے. میں مذاق کر رہا ہوں. اپنی بہن کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بہت ہی اچھا رہا. ظاہر ہے کہ ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے. میری مراد بچپن سے نہیں, میرا مطلب ہے کہ ہم دونوں فلم انڈسٹری میں ایک ساتھ بڑے ہوئے. یہ سفر کافی اچھا تھا. ہمارا ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا دونوں ہی شاندار تھے, اور ان لڑائیوں کے نتیجے میں جو حل سامنے آتے تھے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتے تھے. تو آپ اپنی بہن کی ساری فلمز کو پروڈیوس کرتے ہیں,
اور اس کے ساتھ ساتھ you have your head in very many different fields and positions. اس کے بارے میں ذرا بتائیے. Well, first of all, I'd like to say سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری اردو کچھ کمزور ہے، اس لیے میں انٹرویو انگریزی میں دے رہا ہوں. میں نے ایک لکھاڑی کے طور پر اس وقت کام شروع کیا جب میں نوجوان تھا اور میں ہمیشہ فلمی دنیا میں جانا چاہتا تھا، اور میں بھی اپنی بہن کی طرح یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے اسکول آف فلم میں جانا چاہتا تھا. اگرچہ میری اصل توجہ پروڈکشن پر تھی، اس لیے جب میں نے ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پر اپنی عملی زندگی کی ابتدا کی تو اس کے ساتھ میں نے 2005 میں لونلی سیل ریلیزنگ کے نام سے ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی قائم کی. اس وقت سے اب تک میں دنیا بھر میں 90 فلمیں تقسیم کر چکا ہوں. ہم کینز فلم فیسٹیول میں برلن، ہانگ کانگ اور ٹوکیو جاتے ہیں اور ہم فلمیں خریدتے اور بیچتے ہیں. اور پھر 2012 میں انڈسٹری کارپوریشن کا ایک شراکت دار بن گیا. ہمارے سنگاپور میں دفتر ہیں، ہم تائیوان میں اپنا دفتر کھول رہے ہیں، ہمارے یہاں لاس اینجلس میں بھی ایک دفتر ہے اور ہمارا مرکز کینیڈا میں ہے. ہمارے پاس اس وقت 45 ویڈیو گیمز ہیں جن میں سے 7 کا رائٹر میں ہوں اور ان کی لکھنے والی ٹیم میں بھی شامل ہوں. اس سال ہماری اپنی ٹیبلٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے اور اب ہم ٹیلی ویژن اور فیچر پروڈکشنز کی طرف جا we رہے have ہیں. our own tablet coming out this year, and we're moving into television and feature production. اور آخری بات یہ ہے کہ میں ایک بالکل نئے شو ڈیولپمنٹ ہیل اینڈ بیک کا کو ہوسٹ بھی ہوں. اس شو کو اسکرپٹ میگزین اسپانسر کر رہا ہے. یہ ایک پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب شو ہے. اس میں ہم آسکر جیتنے والے رائٹرز اور بڑے بڑے پروڈیوسرز اور ایگزیکٹیوز سے بات کریں گے اور ان سے ہم خاص طور پر یہ پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کا سب سے خراب تجربہ کون سا تھا اور اس پر انہوں نے کس طرح قابو پایا. You get to tour the world and go to these international film festivals. And you get to see movies that come from every nook and cranny of the planet. What's the secret behind a successful film, if there is one? No, there قطع نظر اس کے کہ اس فلم کا تعلق کس ملک سے ہے یا اسے کس زبان میں بنایا گیا ہے، ان کی کامیابی کا انحصار اسکرین پلے پر ہوتا ہے. میرا اس پر پختہ یقین ہے. Now, one of your other hats that you wear, you are working with a company that specializes in video games. That is like every man's fantasy, and a lot of women too. I love video games too. How did you land in that position? یہ واقعی بہت دلچسپ بات ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرے حوالے سے اس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ میں ویڈیو گیمز بہت ہی کم کھیلتا ہوں اور واحد ویڈیو گیم جو میں نے کبھی کھیلی ہے وہ ہے پیک مین. تو حقیقت یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو گیم کمپنی کا شراکت دار ہوں، کیونکہ جو میں گیمز لکھتا ہوں ان میں سے بہت سی تو میں کھیل بھی نہیں سکتا. میں لاس اینجلس میں ان لوگوں کی فہرست میں شامل تھا جن سے اینڈریو میٹلاک ملتے تھے. ان کی فہرست میں 10 ایسے لوگ شامل تھے جو ہالی ووڈ میں رہتے تھے، ہالی ووڈ میں کام کرتے تھے، اور میں اس فہرست میں آخری شخص تھا جس سے وہ ملے. کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اینڈریو، میں کچھ ویڈیو گیمز لکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ضرور لکھیں. میں نے اختتام ہفتہ مذاکرت 2 چیزیں انہیں لکھ کر بھیج دیں. 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہ کہانیاں مجھے چاہیے. تو میں نے ابتدا میں ان کے لیے ایک بیرونی فریق کے طور پر کام کیا اور پھر کچھ ہفتوں کے بعد ہم ایک ٹی وی مارکیٹ کے سلسلے میں اکٹھے کانز فلم فیسٹیول گئے اور پھر ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اور پھر کچھ مہینوں بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ میری کمپنی میں شریک ہونا چاہیں گے، اور پھر میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا. company. And I did. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں واقعی بتانا چاہتا ہوں. یہ سوال پوچھنے کا شکریہ. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو میں نے سوچا کہ اب یہاں میرا کریئر ختم ہو گیا ہے، اور جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہالی ووڈ نے اس پر بالکل مختلف رد عمل دیا. انہوں نے مجھے گلے لگایا کیونکہ ہالی ووڈ والے حقیقتاً کھلے ذہن کے لوگ ہیں. میں کینسس میں پلا بڑھا. میرا مطلب ہے کہ میں پیدا تو لاہور میں ہوا تھا، لیکن جب میں 1 سال کا ہوا تو ہم کینسس منتقل ہو گئے. میرا خیال ہے کہ میرے لیے جو بات کہنا سب سے مشکل ہے اس کے بارے میں مجھے یہ تک معلوم نہیں کہ میں اسے کہوں یا نہ کہوں. لیکن اگر کوئی شخص کسی اسکرین پلے پر حماد زیدی کا نام دیکھتا ہے تو یہ نام اس مخصوص قسم کا ایک احساس اور جذبہ پیدا کرتا ہے، اور وہ جذبہ جو بھی ہے وہ اس نام کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے ہیں. باہر طور پر نام جان سمتھ نہیں ہے، یہ باب ڈیوس نہیں ہے. اور بہت سے لوگ جو ماضی میں میرے ساتھ کام کر چکے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنا کوئی فلمی نام کیوں نہیں رکھ لیتے، اور جب آپ کہیں کچھ بھیجتے ہیں تو آپ باب سمتھ جیسا نام استعمال کیوں نہیں کرتے، اور جب آپ کوئی اسکرپٹ خریدنے لگتے ہیں تو پھر انہیں بتا دیا کریں کہ اصل نام حماد زیدی ہے. میں نے واقعی اس پر سنجیدگی سے سوچا، لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا نام حماد ہے. اگر انہیں میری تحریریں پسند ہیں تو وہ اسے پسند کریں گے، اور اگر انہیں نہیں پسند تو وہ پسند نہیں کریں گے، اور اسکرین پلے پر لکھے ہوئے نام کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، چاہے وہ بکتا ہے نہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہو. Out of everything that you've done, greatest regret?
God, greatest सबसे बड़ा regret. पछतावा। सच्ची बात है कि माजी में मैंने अपने दोस्तों को अपने बिजनेस के फैसलों पर असरअंदाज होने दिया और मुझे अपने कुछ कारोबारी फैसले बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। What would you say is your one greatest achievement? Professional accomplishment. मेरी प्रोफेशनल कामयाबियाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के ग्रेजुएट प्रोड्यूसर प्रोग्राम में जाना। अगर मुझे कभी ऑस्कर अवार्ड मिला, जो गालिबन मिलेगा, लेकिन अगर कभी मैंने ऑस्कर जीता तो वो मेरे लिए इससे ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा जितना कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के प्रोड्यूसर्स प्रोग्राम में ग्रेजुएट किया है। मेरी सबसे बड़ी दो कामयाबियां हैं कि सीखना कि एक हाथ से जूता कैसे बांधा जाता है और दूसरा ये कि साइकिल चलाना सीखना, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया। मेरे जिस्म का तवाज़ुन सिर्फ एक सिमत में है, लेकिन मैं साइकिल पर चढ़ सकता हूँ। जब आपको ये एहसास होता है कि आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि आप नहीं कर सकते, तो ये वो वक्त होता है जब आपको ये आगाही होती है कि दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। What's the one greatest lesson that you've learned that our viewers can learn from? Find something that you're sure you आप can. कोई ऐसी चीज ढूंढें जिसके बारे में आपको यकीन हो कि आप नहीं कर सकते, आप उसे करें। अगर नाकाम होते हैं तो दूसरी बार करें और अगर फिर नाकाम होते हैं तो बार बार करें। मैंने 21 साल पहले राइटर गिल्ड्स की रुकनीत हासिल करने की कोशिश शुरू की थी, तो कभी कोशिश करना तर्क ना करें। मैं इतना अहमक हूँ कि अपने बचपन के ख्वाबों से दस्तबरदार नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ख्याल है कि हर किसी को अपनी जिंदगियों के मामले में ऐसा ही अहमक होना चाहिए और अपने ख्वाबों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी खौफ के साथ जीता है और मेरा ख्याल है कि ये जीने का बहुत तकलीफ दे रास्ता है। What you call stupid, I call smart, by the way. And what's truly amazing to me is when I talk to you, I had no idea. I don't see your disability, if you want to call it that, because it doesn't wear you, you wear it. And all I see in you is your accomplishments. And that's truly inspiring. Oh, I appreciate it. Thank you. Amazing. लोगों की उनके सफ़र, उनके पर्सनल हर्ल्स और विक्ट्रीज की कहानियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं। बाय द वे, नजला और हमाद की कहानियाँ अभी अधूरी रहती हैं क्योंकि ये दोनों का अपनी फैमिली बिजनेस और फैमिली लाइफ में एक बड़ा रोल है जिसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए उनके वालिदैन से मिलना ज़रूरी होगा। डोंट मूव, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आएँ। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। एज प्रॉमिस्ड, आइए मिलते हैं इस कहानी की ड्राइविंग फोर्स और ओरिजिनेटर्स हमाद और नजल के वालिदैन मिस्टर शौकत जैदी और मिसेस शमीम जैदी से। उनके दोनों बच्चे हॉलीवुड में कामयाब हैं और ख़ुद वालिदैन बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। मिस्टर जैदी HEC इनकॉर्पोरेटेड के बानी और CEO हैं, अपनी इंडस्ट्री में पायनियर, इन्वेंटर और इनोवेटर हैं। मिसेस जैदी ने अरसों से मिस्टर जैदी को सपोर्ट किया है ऑफिस में और फैमिली लाइफ में। उनका पाकिस्तान से अमेरिका कब, कैसे और क्यों आना हुआ, उनका तब से यहाँ तक सफ़र कैसा रहा, उन्होंने काफ़ी रिफ्लेक्ट किया और मैंने काफ़ी सीखा हमारी इस मुलाकात में। अस्सलामुअलैकुम जैदी फैमिली। वालेकुम अस्सलाम। आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? पाकिस्तान में हम लाहौर से हैं जी, और अमेरिका कब आए थे, किस साल? अमेरिका वी केम लाइक 1969। तो किसकी तलाश में आए थे? जी, मैं एज ए स्टूडेंट आया था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आप दोनों लव बर्ड्स कैसे मिले थे? It was a arranged marriage by our own choice. So put it that way. तो कितने साल हो चुके आपकी शादी को? ऑलमोस्ट 51 ईयर्स हो गए हैं जी। Wow, that's amazing. What's the secret? क्योंकि आपको देखकर you guys look like teenagers. मतलब you're still honeymooning. Yeah, we have honeymoon every day, like 51 years. वैसे हम एक दूसरे को जानते हैं कोई 55 ईयर्स से, क्योंकि ये मेरी भाभी की छोटी बहन है। मैंने अपने भाई और भाभी और अपनी मदर को ही कह दिया था कि मैंने इन्हीं से शादी करनी है। आपने पूछा है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट? सीक्रेट इज़ रिस्पेक्ट ईच अदर। सीक्रेट ये है कि एक दूसरे को रूम दें, और आई थिंक द बिगेस्ट सीक्रेट इज़ कि एक दूसरे को पर्सनल आज़ादी होनी चाहिए। यस, कोई ऐसा कपल नहीं है जो आर्गूमेंट ना करता हो शुरू से, लेकिन हमारी एक लाइन है, यू नो, वी नेवर क्रॉस अवर लाइन। गुस्सा आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि व्हाट यू शुड डू इज़ एक दूसरे के राइट्स का ख्याल, That's very true. एक दूसरे के राइट्स का ख्याल।
یہ ہے کی آف اے سکسیزفل میرج. آپ کی ان میں سب سے پسندیدہ ٹریٹ کیا ہے؟ ان میں جی یہ صابر بہت ہیں. آپ بتائیے. But she is very intelligent and she take care of children, میری اور پوری کمیونٹی کی. تو یہ سب کے لیے جو ہے اچھے الفاظ یوز کرتی ہیں, اچھی ان کی طبیعت ہے. اگر ایک چیز ہوتی کہ آپ چینج کر سکتے ان میں, وہ کیا ہوتی؟ I don't think I want to change anything. میں ریدر شوکت کو مور پازیٹیو دیکھنا چاہتی ہوں. شوکت پرفیکشنسٹ ہیں and he just goes, he kills himself being perfectionist. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ایز آف کریں اپنے آپ کو and take things like as it is. تو اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. آپ کی جو بہت ساری کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے HEC Inc. جی HEC Inc جو ہے وہ ایسے ہوئی تو I am qualified for NASA and NASA کے بعد میری پوری لائف جو تھی وہ NASA یعنی اسپیس اور ملٹری. تو آئی ڈیزائن آل دی ملٹری کے جو سامان تھے. آپ ایک انوینٹر ہیں, ایک انوویٹر ہیں. جی جی. یو آر دی برینز بیہائنڈ دی آسیلیٹر. جی جی. آسیلیٹر از لائک ہارٹ ان اے ہیومن باڈی. اسی طرح یہ جو کوڈس ہے یہ پلسز ہیں تو اس کے بغیر نہ کوئی بھی آپ کا الیکٹرانکس کمپلیٹ نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کی واچ ہے جسے ہم کوٹ واچ کہتے ہیں, کوٹس کرسٹل. 30 ایئرز اگو ہیلیبرٹن کمپنی جو آئل کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے, انہوں نے آسک می کہ کین یو ڈیزائن دیٹ کہ جو ہم جو ڈرل کرتے ہیں اب تک جتنی کمپنیوں نے ہم کو جو سیمپل دیے ہیں وہ 135 ڈگری سیلسیس پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. کین یو ڈیزائن دیٹ کہ جو آسیلیٹر ہے وہ 200 سیلسیس پہ فیل نہ ہو جائے. اینڈ دین آئی سے یس آئی کین ڈو دیٹ. اینڈ دین وہ ہم نے ڈیزائن کیا جو کہ ہم نے کوئی 6 ویک میں ان کو ڈیزائن کر کے دے دیا. اور اٹس انٹرسٹنگ کیونکہ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. اور اب آپ کے جو بچے ہیں وہ ہالی ووڈ میں بہت ہی کامیاب ہوئے ہیں. یا سی ہمارا فوکس ہمارا جو ایم تھا نا کہ ان کو اعلیٰ ایجوکیشن دلوائی جائے, تو ہم دونوں بڑے کامیاب ہوئے کہ تینوں کے تینوں بچے جو ہیں وہ ماسٹرز ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کے بچے ہالی ووڈ میں ہیں؟ اٹس سچ اے ڈفرنٹ انڈسٹری. میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بات. آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ می دیٹ کوسچن. ہماری جو بیٹی نجلا جو ہالی ووڈ میں ہے, آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر بیکاز دا وے آئی سی اٹ شی از اے بیوٹیفل کمبینیشن آف ایسٹ اینڈ ویسٹ. وہ ہالی ووڈ میں کام کرتی ہے لیکن وہ اپنی پاکستانی ویلیوز کو ساتھ لے کر چلی ہے. دوسری بات آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں کہا, وہ بھی ہالی ووڈ میں کام کر رہا ہے. اس کی اس چیز پہ میں پراؤڈ ہوں کہ ہی گوز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ ہی نیور گیوز اپ. سیکنڈ تھنگ, ہی جسٹ بیکیم اے فادر آف ٹوئن ڈاٹرس اور وہ ہی از اے ونڈرفل فادر فار دیم. اس چیز پہ میں پراؤڈ ہوں اس کی. یہ تھا ہمارا آج کا شو. آج کے لیے خلاص. میں امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی میری طرح انسپائر ہوئے ہوں گے. ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجیے گا ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کر کے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.